محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کالج سے واپسی پر میں برگر کا ٹھیلا لگا کر اپنا اور اپنے یتیم بہن بھائیوں کا خرچ پورا کرتا تھا۔ میرے جوتے پھٹے پرانے دیکھ کر ایک روز پروفیسر صاحب نے مجھ کو پوری کلاس کے سامنے بے عزت کر کے کلاس سے نکال دیا۔ میں مسجد میں جا کر رونے لگا۔ اچانک میرے کندھے پر کسی نے پیچھے سے ہاتھ رکھا۔ میں نے چونک کر پیچھے دیکھا تو انسان کی زندگی میں کسی بھی قسم کا غم آ جائے وہ ہنس کر برداشت کر لیتا ہے، لیکن کبھی ماں باپ کے جانے کا غم نہیں آنا چاہیے۔ یہ غم اولاد کو توڑ دیتا ہے۔ صبح سویرے میں برآمدے میں بالکل خاموش ابا کے پنجرے کو دیکھ رہا تھا، جس میں وہ اپنی پسند کی فاختہ پالتے تھے۔ آج وہ پنجرا تھا، وہ فاختہ تھی، لیکن ابا نہیں تھے۔ ان کے انتقال کو آج پورے 2 سال بیت گئے تھے، لیکن میں آج بھی اس وقت پر ہی کھڑا ہوا تھا کہ جب میرے ابا اس دنیا میں مجھے تنہا چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ میری عمر 20 سال تھی، لیکن ذمہ داریاں ایک 40 سال کے مرد جتنی میرے کندھوں پر ڈال دی گئی تھی۔ میرے چھوٹے 2 بہن بھائی تھے جن کا پورا خرچ میرے ذمے ہے۔ میری بیوہ ماں جن کی کفالت بھی مجھے ہی کرنی ہے۔ میں اپنے خواب بھی پورے کرنا چاہتا تھا۔ میں CSS کا امتحان دینا چاہتا تھا، ایک بڑا افسر بننا چاہتا تھا، لیکن مجھے لگتا تھا کہ میں ایسے خواب پورے نہیں کر پاؤں گا۔ کالج سے واپسی پر مجھے برگر کا ٹھیلا لگانا پڑتا تھا تاکہ گھر کا گزر بسر چل سکے۔ اس دوران میں اپنی تعلیم پر کیسے دھیان دیتا، یہ میری سمجھ سے باہر تھا۔ کافی دیر تک میں برآمدے میں تنہا بیٹھا فاختہ کو دیکھتا رہا تھا، اور پھر کالج جانے کے خیال سے اپنی جگہ سے اٹھ گیا تھا۔ میں سخت محنت کرنا چاہتا تھا، مگر اپنی پڑھائی کسی قیمت پر چھوڑنا نہیں چاہتا تھا۔ میرے بابا بھی مجھے اعلیٰ تعلیم دلانا چاہتے تھے۔ ان کا بھی یہی خواب تھا کہ ان کی تینوں اولاد میں سے کوئی ایک اولاد لازمی بڑا افسر بنے، اور میں نے دل میں ارادہ باندھ لیا تھا کہ اپنے مرحوم باپ کا خواب پورا کر کے رہوں گا۔ کافی دیر تک میں ابا کے بارے میں ہی سوچتا رہا تھا، اور پھر اپنا بیگ لیے کالج کی جانب روانہ ہو گیا تھا۔ میرے پاس اتنے فالتو پیسے نہیں تھے کہ میں کالج کسی ٹرانسپورٹ پر چلے جاتا۔ میں پیدل ہی تمام راستہ عبور کرتا تھا۔ تقریباً مجھے گھر سے کالج جانے میں 1 گھنٹہ لگ جاتا تھا، مگر میں بے بس تھا۔ اپنے گھر کی کفالت کرنے کے لیے مجھے یہ تکلیف جھیلنی ہی تھی۔ ابھی میں اپنی ہی دھن میں چل رہا تھا جب اچانک مجھے یکدم ٹھوکر لگی تھی۔ بروقت میں نے خود کو سنبھال لیا تھا، ورنہ میں منہ کے بل زمین بوس ہوتا۔ لیکن اس دوران میرا جوتا پھٹ گیا تھا۔ میں زمین پر وہیں بیٹھ چکا تھا۔ جوتا پھٹنے کے باعث میرے انگوٹھے پر بہت شدید چوٹ آ گئی تھی۔ میں وہیں فٹ پاتھ پر بیٹھ کر چند لمحے سن رہا تھا، اور پھر کچھ دیر کے بعد اپنا سر جھٹک کر کھڑا ہو گیا تھا۔ درد برداشت کرنے کا بھی میرے پاس وقت نہیں تھا۔ اگر میں یہیں بیٹھا رہتا تو کلاس مس ہو جاتی، اور میں اپنی کسی بھی کلاس کو مس نہیں کر سکتا تھا۔ میں کوچنگ سینٹر نہیں جاتا تھا، اس لیے مجھے اپنی ساری تعلیم کالج سے ہی کور کرنی ہوتی تھی۔ ایک لمبی مسافت طے کر کے میں کالج پہنچ گیا تھا۔ میرے سوچنے کے بالکل ٹھیک مطابق میرا دوست دروازے پر کھڑا میرا ہی انتظار کر رہا تھا۔ میں نے پھیکی مسکراہٹ سے اسے گلے سے لگایا تھا، اور ہم دونوں کلاس کی طرف بڑھ گئے تھے۔ کامران میری طرف دیکھتے ہوئے بے ساختہ بولا تھا، تم کچھ پیسے بچا کر اپنے لیے نئے جوتے لے لو، یہ کافی پرانے ہو گئے ہیں، اور اب تو دیکھو یہ پھٹ بھی گیا ہے۔ وہ میرے جوتے پر چوٹ کرتے ہوئے بولا تھا۔ کہنے کو میرے پاس بہت سے جوابات تھے، لیکن میں کسی کو کوئی جواب نہیں دیتا تھا، بس سر جھکا کر ہاں میں سر ہلا دیا کرتا تھا۔ ہم کلاس میں داخل ہوئے تو تمام طلبہ اپنی اپنی جگہوں پر بیٹھ چکے تھے۔ صرف استاد کے آنے کا انتظار کیا جا رہا تھا۔ میں اور کامران بھی پچھلے حصے کی طرف جا کر بیٹھ گئے تھے۔ جوتا پھٹا ہوا تھا، یونیفارم بھی کچھ خاص نہیں تھا، اس لیے میں پچھلی نشست میں اپنے لیے منتخب کرتا۔ چند لمحے گزرے اور ٹیچر کلاس میں آ گئے۔ تمام طلبہ
کے ساتھ میں بھی ان کے استقبال میں کھڑا ہو گیا تھا۔ ان کو سلام کیا جبکہ وہ سب کو بیٹھنے کا اشارہ کر کے کتاب نکالنے کا حکم دے رہے تھے۔ میں پوری طرح بورڈ کی طرف متوجہ تھا جب اچانک انہوں نے مجھے کھڑے ہونے کا اشارہ کیا تھا۔ میں نے حیران ہو کر ان کی طرف دیکھا کہ اچانک سے انہیں کیا ہو گیا ہے۔ حالانکہ میں پیچھے بیٹھا ہوا تھا، وہ مجھے دیکھتے ہوئے سخت لہجے میں بولے، باہر آؤ۔ ان کا یہ انداز میری سمجھ سے باہر تھا۔ ابھی کچھ دیر پہلے تو وہ بالکل ٹھیک ٹھاک تھے، پھر اچانک سر کو کیا ہو گیا؟ میں خاموشی سے اپنا کالر ٹھیک کر کے باہر آ گیا تھا۔ وہ مجھے اوپر سے نیچے تک دیکھتے ہوئے دھاڑ کر بولے تھے، یہ کیا لباس پہن کر آئے ہو تم؟ یہ کالج ہے یا پھر کوئی فیشن پارٹی؟ پینٹ دوسری، کالر پھٹی شرٹ، اور جوتوں کا حال دیکھا ہے تم نے؟ کلاس اس طرح سے لی جاتی ہے؟ ان کا انداز میرا سر جھکا گیا تھا۔ وہ بنا لحاظ کے پوری کلاس کے سامنے مجھے لتاڑ رہے تھے۔ میں ہر استاد کو یہ سبق دینا چاہتا ہوں کہ ہر بچہ ایک جیسے دماغ کا نہیں ہوتا، ہر بچے کی جیب ایک جیسی نہیں ہوتی۔ ہمارے معاشرے کے اساتذہ کو چاہیے ہے کہ چند ایک بچے جو آپ کی نظروں میں کھٹک رہا ہو، اسے علیحدگی میں بات کر لے، کیونکہ اس کے دل میں کیا چل رہا ہے، وہ کس درد سے گزر رہا ہے، آپ نہیں جانتے۔ میں بالکل خاموش رہا تھا، میں نے کچھ نہیں کہا تھا۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے مزید بولے، میری کلاس میں تم اس طرح کے لباس اور اتنے گندے جوتوں کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے۔ میں ایک اصول پسند انسان ہوں۔ کچھ دنوں پہلے تمہیں میں نے ایک دفعہ تاکید کی تھی کہ اپنے بال درست کرو، لیکن تم نے میری بات اپنے سر سے گزار ڈالی، اور آج پھر تم میرے سامنے کھڑے ہو کر ہو۔ میں اس بار بھی کچھ نہیں بولا تھا۔ میں ہر استاد کی عزت کرتا تھا۔ میرے بابا جان اکثر کہتے تھے کہ استاد روحانی باپ ہوتے ہیں، ان کو ایک باپ کی طرح عزت دینی چاہیے۔ وہ مزید بولے تھے، آپ کلاس سے باہر جائیں، اگر آپ کے پاس جوتے آ جائیں اور یہ گندا یونیفارم چینج کرنے کے پیسے آ جائیں تب میری کلاس میں آنا، ورنہ میں آپ جیسے نااہل طالب علم کو اپنی کلاس میں بیٹھنے کی بالکل بھی اجازت نہیں دیتا۔ ایک لمحے کے لیے میرا دل کیا کہ میں انہیں کہوں کہ آپ میری تمام ٹیسٹ کاپیز دیکھ لیں، میں نے کس طرح سے کارکردگی دکھائی ہے، لیکن میں بے وجہ کسی سے بھی نہیں الجھتا تھا۔ بابا جان کے انتقال کے بعد مجھے بالکل چپ چاپ لگ گئی تھی۔ میں چپ چاپ باہر آ کر لان میں بیٹھ گیا تھا اور خلا میں گھورنے لگا تھا۔ کافی دیر تک میں خاموشی سے وہیں بیٹھا رہا اور پھر بیل ہو گئی تھی۔ مجھے دور سے اپنی طرف بھاگتا ہوا نظر آیا تھا۔ میں اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ محض کامران تھا جس نے میری غربت کا کبھی مذاق نہیں بنایا تھا، بلکہ ہمیشہ میرے ساتھ کھڑے ہو کر مجھے ہمت دیتا تھا۔ وہ میرے پاس آ کر گہری سانس لے کر بولا تھا، میں نے تمہیں صبح ہی کہا تھا، میں جانتا ہوں کہ کیمسٹری کے سر کسی قیمت پر نہیں مانتے۔ تم سے پہلے بھی وہ 2 طالب علم کو کلاس سے اسی طرح سے ذلیل کر کے نکال چکے ہیں۔ میرا کہنا مانو، کچھ پیسے بچاؤ اور اپنے لیے جوتے خرید لو۔ تم لڑکے ہو، باہر اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، اس طرح سے کیسے گزارا ہوگا؟ جب کہ میں خاموش رہا تھا۔ ہم دونوں کینٹین کی طرف بڑھ گئے تھے تاکہ کچھ کھا پی سکیں۔ میں صبح ناشتہ کر کے نہیں آتا تھا کیونکہ میری والدہ کو شوگر تھی۔ صبح صبح اگر وہ جاگ جائیں تو ان کی طبیعت سارا دن نڈھال رہتی تھی۔ اس بات کا مجھے بہت اچھے سے علم تھا۔ بابا کے بعد میں اپنی ماں کو ہتھیلی کا چھالا بنا لیا تھا۔ ان کے علاوہ میری زندگی میں کوئی بھی نہیں تھا جس کی گود میں سر رکھ کر اپنے دل کا حال بیان کر پاتا۔ ہم دونوں کینٹین میں داخل ہوئے تو کامران نے 2 چاٹ آرڈر کر دی۔ میں نے اپنے آگے والی جیب سے پیسے نکالے تو کامران میرے ہاتھ پر ہاتھ مارتے ہوئے بولا تھا، خبردار، کل بھی تم ہی نے دیے تھے، آج میں دوں گا۔ جب کہ میں ہنس کر رہ گیا تھا۔ چاٹ لے کر ہم دونوں گراؤنڈ میں آ گئے تھے۔ وہ میرے ساتھ بیٹھتے ہوئے سنجیدگی سے بولا تھا، مجھے سمجھ نہیں آتا تم CSS کا امتحان کیسے دو گے؟ اس کے لیے تو بہت محنت کرنی ہوتی ہے، مگر تم
ٹھیلا لگاتے ہو، سارا دن وہیں گزارتے ہو، رات بھی کافی ہو جاتی ہے۔ میں اکثر اس بارے میں سوچتا ہوں، جب کہ اس کی بات سن کر میں خاموش رہا تھا۔ واقعی اس بات کا میرے پاس بھی کوئی جواب نہیں تھا، لیکن مجھے اللہ تعالیٰ پر پورا بھروسہ تھا، وہ میرا خواب ایک نہ ایک دن ضرور پورا کروائیں گے۔ چاٹ کھا کر ہم دونوں واپس کلاس کی طرف روانہ ہو گئے تھے۔ دوسرا پیریڈ شروع ہونے والا تھا۔ اس بار میں جان بوجھ کر کونے والے حصے کی طرف بیٹھا تھا تاکہ ٹیچرز میرے پاؤں نہ دیکھ سکیں۔ پوری کلاس کے درمیان میں کافی گھبرایا ہوا تھا، اگر ان کی نظر بھی میرے جوتوں پر پڑ جاتی تو میری یہ والی کلاس بھی مس ہو جاتی۔ لیکن خدا کا لاکھ لاکھ شکر تھا کہ وہ اپنا پورا دھیان بورڈ پر ہی مرکوز کیے کھڑے تھے۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا چلا جا رہا تھا۔ تمام کلاس میں نے کچھ اس طرح ہی لی تھی، اور پھر چھٹی کے وقت ہم دونوں گھر کی طرف روانہ ہو گئے تھے۔ کامران کے پاس بائک تھی، اکثر وہ مجھے گھر ڈراپ کر دیا کرتا تھا، لیکن آج میں نے اسے منع کر دیا تھا۔ میرا ارادہ مسجد جانے کا تھا۔ میں کچھ دیر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونا چاہتا تھا۔ صبح ہوئی۔ بیزتی کے بعد میرا دل بہت بھاری ہو رہا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ میں کسی بھی وقت رو پڑوں گا، اس لیے مسجد کی جانب روانہ ہو گیا تھا۔ ہاں، مجھے امی کی فکر ستا رہی تھی کہ وہ میرا انتظار کر رہی ہوں گی، لیکن فی الحال میں نے دربار الہی میں حاضری دینا ضروری سمجھا تھا۔ مسجد میں داخل ہو کر میں نے ایک طرف اپنا بستہ رکھا تھا اور جوتے اتار کر میں غسل خانے کی جانب روانہ ہو گیا تھا۔ وضو بنا کر میں سیدھا پہلی صف میں جا کر کھڑا ہو گیا تھا۔ دھیرے دھیرے مسجد بھرنے لگی اور اذان ظہر ہو گئی۔ امام صاحب نے جیسے ہی اللہ اکبر کہا، تمام نمازی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو گئے تھے۔ ظہر کی نماز ادا کر کے میں نے ہاتھ بلند کیے تھے۔ آنکھوں میں آنسو ہی آنسو تھے، دل پریشان تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے ابھی اچھل کر باہر آ جائے گا۔ میں رب الہی کو مخاطب کرتے ہوئے بولا تھا، اے اللہ، اے میرے پاک پروردگار، اے میرے مولا کریم، اے میرے سات سمندر کے مالک، میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ تو جانتا ہے کہ میں کتنی مشکلات بھری زندگی گزار رہا ہوں۔ مجھے ہمت اور حوصلہ دے، میں بہت پریشان ہوں، دل تڑپ رہا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے سب کچھ مٹی ہو گیا ہے۔ میرے اللہ، تو ہی ایسا واحد ذریعہ ہے جو مجھے واپس عروج دے سکتا ہے۔ میں CSS کا امتحان پاس کرنا چاہتا ہوں، مگر میرے پاس اتنی مال و دولت نہیں ہے، لیکن تجھ پر یقین ہے کہ تو سب کروا ڈالے گا۔ میرے رزق میں برکت دے۔ میں زارو قطار روتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے اپنی کیفیت بیان کر رہا تھا۔ دل چاہتا تھا کہ چیخ چیخ کر رو پڑوں، لیکن میں نے اپنے آپ کو سنبھال کے رکھا تھا۔ کافی دیر تک میں اپنی آنکھیں بند کیے بارگاہ الہی میں دعائیں مانگتا رہا تھا۔ میں نے جیسے ہی آمین بول کر چہرے پر ہاتھ پھیرا، تب اچانک کسی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ میں نے گردن موڑ کر دیکھی تو سامنے کا منظر دیکھ کر میں دنگ رہ گیا تھا۔ مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ یہاں میری ان سے ملاقات ہو سکتی ہے۔ وہ میری کلائی تھام کر مسجد کے ایک کونے میں لے کر چلے گئے تھے، جبکہ میں دھڑکتے دل کے ساتھ ان کے برابر میں بیٹھ گیا تھا۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولے تھے، کافی دیر سے دیکھ رہا ہوں، رو کیوں رہے ہو؟ میرا سر جھکا ہوا تھا۔ میرے اندر اتنی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ میں سر اٹھا کر انہیں کچھ بتا پاتا۔ کیا اللہ تعالیٰ نے میری مدد کے لیے انہیں بھیجا تھا، یا پھر یہ بھی میرا مذاق بنانے آئے ہوئے تھے؟ میں کچھ بھی سمجھ نہیں پایا تھا۔ میں کچھ کہتا اس سے پہلے ہی انہوں نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولے تھے، چاچو ہوں تمہارا، کیا اتنا حق بھی نہیں رکھتا کہ میں تمہارے حالات جان سکوں؟ جانتا ہوں بھائی صاحب کے جانے کے بعد تم ٹوٹ کر بکھر گئے ہو، گھر کی پوری ذمہ داری تمہارے کندھوں پر ہے، لیکن تم نے کبھی میرے در پر آ کر مجھے یہ نہیں بتایا کہ چاچو یہ پریشانی ہے۔ کیا تم مجھے اپنا بھی نہیں سمجھتے؟ میرے پاس کہنے کے لیے بہت ساری باتیں تھیں، اگر آپ کو اتنا ہی
دکھ درد ہو رہا ہے تو آپ ان 2 سالوں کے درمیان خود آ جاتے۔ لیکن میں نے نہ پہلے کبھی شکوہ کیا تھا اور نہ آج شکوہ کرنا چاہتا تھا۔ میں بابا جان کی طرح ان کی بہت عزت احترام کرتا تھا۔ وہ مزید بولو تھے، بتاؤ رو کیوں رہے تھے؟ کس قسم کی پریشانی ہے تمہیں؟ تمہارے چاچو ابھی حیات ہیں، جو بھی پریشانی ہے مجھے بولو۔ ان کا بار بار کہنا مجھے کچھ دیر کے لیے سوچنے پر مجبور کر گیا تھا، اور پھر میں سر جھکا کر انہیں اپنی تعلیم کے اخراجات کی پریشانی بتانے لگا تھا کہ میں CSS کا امتحان دینا چاہتا ہوں، لیکن میرے پاس رقم نہیں ہے۔ تعلیم حاصل کرنے کے لیے مجھے رقم چاہیے۔ گھر کا گزارا ٹھیلے کے ذریعے ہو رہا ہے، لیکن تعلیم کا خرچہ اٹھانا میرے بس کی بات نہیں ہے۔ بس یہی وجہ ہے جو مجھے پریشان کر رہی ہے۔ بابا جان مجھے افسر بنانا چاہتے تھے اور یہی خواب لے کر وہ اس دنیا سے چلے گئے۔ بس میری دلی خواہش ہے کہ میں اپنے باپ کا یہ ارمان پورا کروں۔ میری باتیں سن کر کافی دیر تک وہ خاموش رہے اور پھر میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بولے تھے، اللہ تعالیٰ تمہارا حامی و ناصر ہو۔ میں دعا کروں گا کہ تمہاری مشکلات حل ہو جائیں۔ اب مجھے اجازت دو، دیر ہو رہی ہے۔ ان کا اچانک سے بدلتا ہوا رویہ میری سمجھ سے باہر تھا۔ مجھے لگا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ میری مدد کریں، لیکن آج کل کے زمانے میں اتنے بڑے دل کے لوگ کوئی بھی نہیں ہیں۔ اپنا سگا خون بھی ایسے وقت میں سفید پڑ جاتا ہے۔ بھلا میں ان سے کیا ہی امیدیں لگا بیٹھتا۔ میں بھی اپنا سر جھٹک کر گھر کی طرف روانہ ہو گیا تھا۔ میرے سوچنے کے بالکل ٹھیک مطابق میری اماں دروازے کے پاس ہی کھڑی کافی ہلکان ہو رہی تھیں۔ بابا جان کے انتقال کے بعد وہ میری ہر خبر رکھتی تھیں کہ میں کہاں جا رہا ہوں، کہاں سے آ رہا ہوں، کتنے بجے گھر لوٹوں گا، میں نے کھانا کھایا ہے یا نہیں۔ سب کچھ ایسا لگتا تھا جیسے وہ مجھے ایک چھوٹا بچہ سمجھ کر پال رہی ہوں۔ میں ان کی اس مصروفیت کو بہت اچھے سے سمجھتا تھا۔ میں اندر داخل ہوا تو وہ میرے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی، سلمان حد کرتے ہو، تم نے گھڑی دیکھی ہے؟ 1:30 تم گھر لوٹ آتے ہو، آج 2:30 بج گئے ہیں۔ تمہیں اپنی ماں کا ذرا بھی خیال نہیں؟ کہاں تھے تم؟ وہ پانی کا گلاس میری طرف بڑھاتے ہوئے بولی تھی، جبکہ میں ایک ہی جھٹکے میں پورا گلاس حلق میں انڈیل گیا تھا اور ان کو دیکھتے ہوئے پرسکون لہجے میں بولا تھا، نماز پڑھنے چلا گیا تھا، وہاں کافی دیر ہو گئی۔ خیر آپ بتائیں، دوائی لی آپ نے؟ جبکہ وہ سر جھکا کر میرے برابر میں بیٹھ گئی اور دھیمی آواز میں بولی تھی، کل رات کو ہی تمہیں بتایا تھا کہ دوا ختم ہو گئی ہے، اب تم لا کر دو گے تو کھاؤں گی۔ جبکہ میں فوراً اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا تھا۔ میرے ذہن سے بالکل ہی یہ بات نکل گئی تھی۔ اماں کی دوائی کے پیسے میں مہینے کے شروع میں ہی نکال لیا کرتا تھا۔ میں ان کو دیکھتے ہوئے بولا، میں بس 10 منٹ میں لے کر آیا، آپ میرے لیے کھانا گرم کریں۔ جبکہ وہ فوراً بولی، نہیں، پہلے تم کھانا کھاؤ، اس کے بعد جانا، دوائی آتی رہے گی۔ مگر میں بے چین ہو گیا تھا۔ میرے پاس اب ماں کے سوا اور کوئی رشتہ بھی نہیں تھا کہ میں ان کے معاملے میں بالکل سمجھوتا نہیں کر سکتا تھا۔ ان کی بات کو نظر انداز کیے میں فوراً باہر کی طرف بڑھا تھا اور ٹھیک آدھے گھنٹے کے بعد ان کی دوائی لے کر حاضر ہو گیا تھا۔ وہ اب بھی ہلکان سی ہو رہی تھی۔ بہرحال میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے انہیں دوائی کھلائی تھی اور پھر حلق میں نوالا انڈیلا تھا۔ ہر نوالے پر میں اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کر رہا تھا کہ اس پاک ذات نے باپ کے مرنے کے بعد کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی نوبت نہیں دی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارا دسترخوان بھرا ہی رکھا تھا۔ پورا دن معمول کے مطابق گزرا تھا۔ کھانا تناول کرنے کے بعد میں ٹھیلے کی طرف روانہ ہو گیا تھا۔ کافی دیر تک میں آج ہوئی چاچو سے ملاقات کے بارے میں ہی سوچتا رہا تھا۔ گھر پر بھی 1-2 بار میرے دل میں خیال آیا کہ امی کو آج کی ملاقات کے بارے میں بتاتا ہوں، لیکن میں پھر کچھ سوچ کر خاموش ہو گیا تھا۔ بے وجہ سے ان کا دل دکھے گا، اکثر وہ یہی خیال ظاہر کرتی تھیں کہ تمہارے چاچو نے پلٹ کر پوچھا تک نہیں کہ تم کہاں ہو، کس حال میں ہو،
کیسی زندگی گزر رہی ہے وغیرہ وغیرہ، انہیں پرواہ ہی نہیں ہے۔ یہی وجہ تھی کہ میں نے آج کی بات بھی گول مول کر گیا تھا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا چلا جا رہا تھا۔ میں نے اپنا ٹھیلا رات کے 12 بجے بند کر دیا اور گھر کی طرف روانہ ہو گیا تھا۔ تھکن سے میری کمر ٹوٹنے کے قریب آ گئی تھی۔ مسلسل کھڑے رہنے کے باعث مجھے اپنا وجود چور چور ہوتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ میں سیدھا اپنے کمرے میں چلا گیا تھا اور لیٹتے ہی گہری نیند سو گیا تھا۔ اگلی صبح کا سورج پوری آب و تاب سے روشن ہوا۔ فجر کی نماز ادا کر کے میں نے فاختہ کو دانہ ڈالا تھا اور پھر کالج جانے کی تیاری کرنے لگا۔ کچھ دیر کے بعد ہی میں اپنا بستہ وغیرہ لیے کالج کی طرف روانہ ہو گیا تھا، لیکن آج میں جانتا ہی نہیں تھا کہ میرے ساتھ کیسا واقعہ ہونے والا ہے، میری زندگی کس طرح سے تبدیل ہونے والی ہے۔ ایک لمبی مسافت طے کر کے میں کالج پہنچا تو کامران میرے انتظار میں ہی کھڑا ہوا تھا۔ ہم دونوں بغل گیر ہوئے تھے اور فوراً کلاس کی طرف روانہ ہو گئے تھے۔ ابھی مجھے بیٹھے کچھ ہی دیر گزری تھی جب کلاس کا سیار میرے پاس چلا آیا تھا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولا، پرنسپل آفس میں تمہیں یاد کیا گیا ہے۔ میں پریشان ہو کر اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے میری سانس تھم چکی ہو۔ پرنسپل آفس میں بلاوے کا مطلب ہر طالب علم جانتا ہے۔ میں سی آر کو دیکھتے ہوئے بولا تھا، کوئی بات ہو گئی ہے؟ سب ٹھیک ہے نا؟ جبکہ وہ سر ہاں میں ہلاتے ہوئے بولا، میرے خیال میں تو سب خیر خیریت ہے، باقی تم جاؤ گے تبھی تمہیں پتہ چل جائے گا۔ پرنسپل آفس سے کافی دیر پہلے تمہارے لیے بلاوا آیا تھا، میں تمہارے آنے کا ہی انتظار کر رہا تھا۔ اس کی بات سن کر میں فوراً اپنے بینچ سے اٹھا تھا۔ کامران بھی میرے ساتھ کھڑا ہوا تھا۔ جب سی آر کامران کو دیکھتے ہوئے بولا، صرف اس کو بلایا گیا ہے، تم بیٹھ جاؤ۔ میں نے کامران کو بیٹھنے کا اشارہ کر دیا اور خود پرنسپل آفس کی طرف روانہ ہو گیا تھا۔ میرا دل بہت گھبرا رہا تھا۔ میں مسلسل ایک ہی دعا کر رہا تھا کہ کل جس طرح سر نے مجھے ڈانٹا تھا کہیں اس حوالے سے نہ بلایا گیا ہو، کیونکہ میرے پاس ابھی اتنے پیسے نہیں تھے کہ میں نئے جوتے اور نیا یونیفارم خرید پاتا۔ میں اندر داخل ہوا تو وہاں پرنسپل صاحب کے ساتھ ایک آدمی بھی بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے ان سے اجازت طلب کی تو انہوں نے اشارے سے مجھے اندر بلایا تھا۔ میرے اندر داخل ہوتے ہی پرنسپل سر مجھے دیکھتے ہوئے بولے، آپ کو کب سے بلایا ہوا ہے، لیکن آپ کو بالکل ہوش حواس ہی نہیں ہے۔ میں سر جھکا کر معذرت خواہ لہجے میں بولا تھا، سر آنے میں تھوڑی دیر ہو گئی تھی، ابھی سی آر نے مجھے اطلاع دی ہے اور میں فوراً سے حاضر ہو گیا ہوں۔ سب خیریت ہے نا؟ میرا لہجہ لڑکھڑاہٹ کا شکار تھا۔ میں واقعی ڈر گیا تھا۔ ایک غریب انسان ایسے وقت سے گھبراتا ہی ہے۔ جب پرنسپل سر مسکراتے ہوئے بولے تھے، دراصل تم سے ملاقات مجھے نہیں انہیں کرنی تھی، یہ تمہیں اسکالرشپ دینا چاہتے ہیں۔ میں جو سر جھکائے ہوئے کھڑا تھا حیران ہو کر ان کی طرف دیکھا تھا۔ اچانک سے یہ دھماکہ میری سمجھ سے باہر تھا۔ میری نگاہ بے ساختہ اس اجنبی چہرے پر چلی گئی تھی جو مسکراہٹ لیے مجھے ہی دیکھ رہے تھے۔ وہ میری طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے بولے، آپ مسٹر سلمان فاروق ہیں؟ میں نے سر کو ہلکی سی جنبش دی تو وہ مزید بولے، مجھے آپ کی کارکردگی کے بارے میں علم ہے، آپ کافی قابل طالب علم ہیں۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ CSS کا امتحان دینا چاہتے ہیں۔ میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ بے فکر رہیں۔ آپ کی پڑھائی کا الف سے لے کر یہ تک کا خرچہ میں اپنے ذمے لیتا ہوں۔ آپ جیسے ہونہار طالب کو آگے بڑھنا چاہیے۔ ہمارے ملک کو آپ جیسے ہی نوجوانوں کی اشد ضرورت ہے۔ جبکہ میں حیران تھا کہ اللہ تعالیٰ کیا ایسے بھی مدد بھیج سکتے ہیں؟ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ وہ میرا ہاتھ دباتے ہوئے بولے، آپ کا نمبر میں نے سر سے لے لیا ہے۔ آپ کو کسی بھی قسم کی پریشانی ہو، آپ مجھ سے اس نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ وہ میری طرف ایک وزٹنگ کارڈ بڑھاتے ہوئے بولے تھے۔ میں کچھ کہتا اس سے پہلے ہی وہ مزید بولے، آپ کو جوتے، یونیفارم، کتابیں سب پرنسپل آفس سے ہی فراہم کر دی جائیں گی۔ فی الحال
آپ یہ بات اپنے تک ہی محدود رکھنا، کسی کو بھی بتانے کی ضرورت نہیں ہے، جبکہ میرا بس ہی نہیں چل رہا تھا کہ میں ان کا شکریہ کیسے ادا کروں، مگر وہ انسان مجھے بولنے کا موقع ہی نہیں دے رہا تھا۔ میرا قدہ تھپ تھپاتے ہوئے وہ مزید بولے تھے، اپنا خیال رکھنا اور کبھی بھی خود کے خواب کو بے مقصد مت سمجھنا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے تمہارے دل میں یہ بات ڈالی ہے کہ تم CSS کا امتحان دو تو تم ہمت نہیں ہارنا۔ یہ بول کر وہ جا چکے تھے، جبکہ میں ایسا ہو گیا تھا جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ میرا ہاتھ بالکل سن ہو رہا تھا۔ یہ انسان کون تھا جو فرشتے کی مانند میری زندگی میں چلا آیا تھا؟ پرنسپل سر مجھے دیکھتے ہوئے بولے، آپ بہت خوش نصیب ہیں سلمان کے بیٹھے بٹھائے آپ کو اتنی اچھی اسکالرشپ مل گئی ہے۔ یقیناً یہ آپ کے کوئی رشتہ دار ہیں یا پھر ذاتی طور پر آپ کو جانتے ہیں۔ جبکہ میں اس میں بھی کچھ نہیں بولا تھا، بس خاموشی سے شکریہ سر بول کر کلاس روم میں آ گیا تھا۔ پورا دن اسی سوچ میں گزارا تھا کہ یہ شخص کون تھا، اس نے میری مدد کیوں کی، آخر اس کو کیا مدد کر کے حاصل ہوگا؟ ان سوالوں کا میرے پاس کوئی بھی جواب نہیں تھا۔ چھٹی کے وقت بھی مجھے ایک دو بار پھر سے پرنسپل آفس سے بلاوا بھیجا گیا تھا۔ میں وہاں پہنچا تو میرے لیے نئے جوتے اور یونیفارم اور نئی کتابیں رکھی ہوئی تھیں۔ سر میری طرف دیکھتے ہو بولے، یہ ان کی طرف سے تمہارے لیے بھیجا گیا ہے، تم اسے لے کر چلے جاؤ۔ جبکہ میں چپ چاپ سارا سامان اٹھا کر باہر کی طرف بڑھ گیا تھا۔ کامران اپنے گھر جا چکا تھا، جبکہ میں پیدل ہی اپنے گھر کی طرف روانہ ہوا تھا۔ میری آنکھیں بار بار نم ہو رہی تھیں، مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا میرا کل مسجد میں اس طرح سے رونا کیا میرے اللہ تعالیٰ کو پسند آ گیا تھا۔ میں یہ سوچ کر ایک بار پھر مسجد کی طرف روانہ ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر کے میں خوب رو دیا تھا، اتنا کہ میرا وجود ہچکولے کھانے لگا تھا۔ تقریباً میں مسجد میں آدھا گھنٹہ دعا ہی مانگتا رہا اور پھر گھر کی طرف روانہ ہوا تھا۔ روزانہ کی طرح امی جان نے مجھے خوب ڈانٹا تھا کہ تم کیوں دیر کرتے ہو، ایک دفعہ مجھے اپنی شکل دکھا دیا کرو، پھر نماز پڑھنے چلے جایا کرو۔ لیکن فی الحال میں چپ چاپ خاموش رہا تھا۔ انہوں نے مجھ سے اس سامان کے بارے میں پوچھا تھا، میں نے سرسری طور پر انہیں بتا دیا تھا، جبکہ امی جان تو اس آدمی کو جھولیاں اٹھا اٹھا کر دعائیں دے رہی تھیں۔ وقت گزرتا جا رہا تھا اور وہ آدمی بالکل خاموشی سے میری مدد ایسے کرتا تھا کہ میں خود دنگ رہ جاتا تھا۔ وقت گزرا تھا اور میں اس دوراہے پر آ کر کھڑا ہو گیا تھا کہ آج میرا CSS کا امتحان تھا۔ اس دن کا خواب میں برسوں سے دیکھتا چلا آ رہا تھا۔ برگر کا ٹھیلا لگانا، اس کے بعد رات بھر جا کر اپنی پڑھائی کرنا میرے لیے بہت مشکل کام تھا، لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری تھی۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھ کر آگے قدم بڑھاتے جائیں وہ کبھی ہمت نہیں ہارتے۔ میں امتحانی مرکز میں بیٹھا کافی پریشان تھا، مسلسل قرآنی آیتوں کا ورد کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہا تھا کہ میری مشکل آسان ہو جائے، میرا پیپر اچھا جائے، میں بھی ایک بڑا افسر بن جاؤں۔ کچھ دیر کے بعد امتحانی کمرے کے استاد آ گئے تھے۔ تمام طالبات کو پیپر تقسیم کر دیا گیا تھا۔ میں نے جیسے ہی پیپر کی طرف نگاہ دوڑائی تو میرے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ پرچہ میری سوچ کے مطابق آیا ہوا تھا۔ وقت گزرتا جا رہا تھا اور پورے 3 گھنٹے کے بعد مجھ سے پرچہ لے لیا گیا تھا، لیکن میں مطمئن تھا میں نے کافی بہترین امتحان دیا تھا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ دل ایسا پریشان تھا کہ میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا تھا۔ اپنی یتیم بہن بھائیوں کی ذمہ داری میرے سر تھی، بیوہ ماں کی ذمہ داری میرے سر تھی، اور اب میرا یہ خواب مجھے دن رات کام کرنے پر مجبور کر گیا تھا۔ میں رات بھر پیکنگ کا کام کیا کرتا تھا تاکہ گھر کے مسائل حل ہو سکیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے میری محنت، میری لگن کا صلہ مجھے دے دیا تھا۔ میرا CSS کا امتحان پاس ہو گیا تھا۔ اس دن میں سجدے میں گر کر خوب رویا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک ایسا مقام دے دیا ہے جس کا میں اہل نہیں تھا، لیکن آج میں اس آدمی سے ملاقات کرنا چاہتا تھا۔
جس نے میری مدد کی تھی، اس ڈونر سے ملنا چاہتا تھا جس نے مجھے اسکالرشپ فراہم کی تھی۔ آج تک میں نے اس نمبر پر کال نہیں کی تھی۔ ہمیشہ میری پریشانی سے پہلے ہی مجھ تک رقم پہنچا دی جاتی تھی۔ آج پہلی بار میں نے اس نمبر پر کال کی تھی۔ پہلی دفعہ ہی کال ریسیو کر لی گئی تھی اور آگے سے جو آواز مجھے سننے کو ملی تھی وہ میرا پورا وجود پتھر کا کر گئی تھی۔ وہ آواز کسی اور کی نہیں بلکہ میرے چاچو کی تھی۔ ہیلو، کون بات کر رہا ہے؟ یہ الفاظ نہیں تھے بلکہ پگھلا ہوا شیشہ تھا جو میرے کانوں میں انڈیلا گیا۔ اس تعلیم کے دوران جتنی نفرت میں نے اپنے چاچو سے کی تھی اس کا کوئی مقابلہ ہی نہیں تھا۔ میں کہتا نہیں تھا لیکن مجھے بہت افسوس ہوتا تھا۔ وہ یکدم بولے تھے، سلمان بات کر رہے ہو؟ اور یہاں آ کر میری بس ہو گئی تھی۔ میں ہچکیوں سے رونے لگا تھا۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں ان کا گریبان پکڑ کے جھنجھوڑ دوں کہ آپ اتنے سالوں تک میری چھپ کر مدد کرتے رہے ہیں لیکن آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں ہے؟ میں کچھ کہتا اس سے پہلے ہی وہ بولے تھے کہ میں جانتا ہوں تم رو رہے ہو اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تم حیران ہو، پریشان ہو۔ بس اتنا سمجھ لو کہ کچھ کام چھپ کر کیے جاتے ہیں تاکہ دنیا حسد نہ کر سکے اور لوگ باتیں نہ بنا سکیں۔ میری دعا ہے کہ تم بہت کامیاب رہو۔ میرے بھائی کا تم نے یہ خواب پورا کر کے میرا سینہ فخر سے چوڑا کر دیا ہے۔ میں مانتا ہوں سلمان، میں تم لوگوں کی دہلیز پر نہیں آتا لیکن وجہ بھی بہت اہم ہے۔ میں اس دہلیز کا اب سامنا ہی نہیں کر پاتا۔ جہاں میرا بھائی رہتا تھا مجھ سے دیکھا ہی نہیں جاتا، وہ گھر خالی، لیکن اب مجھے فخر ہے کہ تم افسر بننے والے ہو اور اب پورے گاجے باجے کے ساتھ میں تمہارے پاس آؤں گا۔ ان کی باتیں سن کر میں روتے روتے ہنس دیا تھا۔ میں آپ سب لوگوں کو ایک سبق دینا چاہتا ہوں۔ زندگی میں بہت سے ایسے لوگ آپ کے ارد گرد موجود ہیں جو آپ سے کوسوں دور ہیں لیکن وہی آپ کے دل کے بہت قریب ہوتے ہیں۔ بس آنکھیں کھول کر انہیں دیکھیں اور انہیں پہچانیں۔ نفرت کرنا مسئلے کا حل نہیں ہوتا، محبت کرنا زندگی کا خوبصورت پہلو ہوتا ہے۔ نیکی کریں اور دریا میں ڈالیں اور اجر کی امید صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے کریں۔ بے شک میرا رب بہترین عطا کرنے والا ہے۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ دوستوں، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ اور ہاں، اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبا دیجئے گا تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔